بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا شروع کرتا ہوں اور پھر اس واقعے کے تناظر میں کچھ مزید باتیں ہوں گی. 14 اگست 2025 پاکستان کا یوم آزادی تھا، تو اس سے ایک دن قبل شام کو 13 اگست 2025 کو مجھے یہ اطلاع دی گئی کہ کل یعنی کہ 14 اگست کو ایوان صدر اسلام آباد میں ایک تقریب ہے جس میں مارکہ حق ایوارڈ دیے جائیں گے. وہ پاکستان کے شہری جن کا تعلق فوج سے تھا، جن کا تعلق سول سروس سے تھا، یا جو عام شہری تھے یا جو صحافی تھے جنہوں نے مئی 2025 کی جو پاک بھارت جنگ تھی اس میں کوئی نہ کوئی اہم کردار ادا کیا، تو ان سب کو ایوارڈ دیے جائیں گے اور مارکہ حق ایوارڈ ہوں گے. تو انہوں نے کہا جی کہ کچھ صحافیوں کو بھی ایوارڈ دیے جا رہے ہیں، تو اس میں آپ کا بھی نام شامل ہے، تو آپ بھی آ جائیں. اب کیونکہ اس ایوارڈ کا تعلق جو ہے وہ پاکستان اور بھارت کی جنگ سے تھا، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں آ جاؤں گا. اور اگلے دن 14 اگست 2025 کو تقریباً 1 بجے کا ٹائم تھا ایوان صدر میں، تو 12 بجے کے قریب مجھے انویٹیشن کارڈ ملا اور میں ایوان صدر پہنچ گیا. ایوان صدر میں وہ تقریب ہو گئی. جب وہ تقریب ہو گئی تو اس کے بعد جن لوگوں کو ایوارڈ ملے تھے ان کو ایک ہال میں لے جایا گیا چائے کے لیے. تو جب ہم ہال کی طرف جا رہے تھے تو شہری رحمان صاحبہ جو ہیں وہ سینیٹر ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما ہیں، امریکہ میں پاکستان کی سابق امبیسڈر ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ شہری رحمان صاحبہ چلو یہ تو معاملہ ہو گیا، یہ جو آج ایوارڈ ملے ہیں ان ایوارڈوں کا تعلق تو پاکستان اور بھارت کی جنگ سے تھا، یہ سویلین ایوارڈ تو نہیں تھے یا جن کو سول ایوارڈ کہتے ہیں ان کا تعلق اس سے تو نہیں. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ اب جو 13 اگست کو یعنی کہ جو کل گزر گیا ہے، قومی اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا ہے، اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1997 جو ہے اس میں ترمیم کی ہے، اور 3 مہینے تک آپ کسی کو بھی ڈیٹین کر سکتے ہیں بغیر اریسٹ وارنٹ کے یا جوڈیشل ٹرائل کے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیونکہ آپ جناح انسٹیٹیوٹ بھی چلاتی ہیں تو یہ بتائیں کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. تو انہوں نے کہا ہاں یہ تو آپ کا سوال اہم ہے، اس پہ ہم آپس میں صلاح مشورہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے. میں نے کہا قومی اسمبلی سے پاس ہو گیا ہے اور اب یہ سینٹ میں آ رہا ہے. تو میری ان سے بھی بات چیت چل رہی تھی، تو وہاں پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی آ گئے. تو انہوں نے مجھے مبارکباد دی، میں نے ان کو مبارکباد دی. ان کو بھی ایوارڈ ملا تھا کیونکہ انہوں نے جو کچھ انٹرنیشنل لیگل فورمز ہیں وہاں پہ انہوں نے بھارت کے خلاف بہت اہم کردار ادا کیا، تو ان کو بھی ایوارڈ دیا گیا. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کو بہت مبارک ہو، لیکن یہ بتائیے کہ کل 13 اگست تھا تو آج 14 اگست ہے، کیا یہ ضروری تھا کہ یوم آزادی سے ایک دن پہلے آپ قومی اسمبلی سے ایک ایسا قانون پاس کریں جو قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات کے بالکل خلاف ہے؟ تو انہوں نے کیا مطلب آپ کا؟ میں نے کہا جو کل 13 اگست کو قومی اسمبلی نے ایک قانون پاس کیا ہے، جو اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ 1997 میں جو آپ نے امینڈمنٹ کی ہے، جس کے تحت آپ نے کسی بھی پاکستانی شہری کو 3 مہینے تک بغیر جوڈیشل ٹرائل کے، بغیر وارنٹ کے کسی بھی سیکورٹی ایجنسی کی حراست میں رہنے کا قانونی جواز فراہم کر دیا ہے، یہ قائد اعظم کے نظریات کے بھی خلاف ہے اور یہ آپ کے آئین کی جو بنیادی روح ہے، اس کا جو آرٹیکل 10 ہے اس سے بھی متصادم ہے. تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا کہ چلیں وہ آرٹیکل 10 کا میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں کہ ہم نے اس میں جو ہے نا وہ خاص طور پہ ذکر کیا ہے کہ یہ صرف جو دہشت گرد ہیں، یہ صرف ان کے لیے یہ قانون ہم نے پاس کیا ہے، اس کا اطلاق عام پاکستان کے شہریوں پہ یا سیاسی کارکنوں پہ یا صحافیوں پہ نہیں ہوگا. میں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ 1918 میں جو رولٹ ایکٹ تھا
جب وہ متحدہ ہندوستان کی قانون ساز اسمبلی میں پیش ہوا اور اس رولٹ ایکٹ میں یہ کہا گیا تھا کہ پولیس جو ہے وہ کسی بھی شہری کو بغیر وارنٹ کے یا جوڈیشل ٹرائل کے گرفتار کر سکتی ہے، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کی مخالفت کی تھی اور انہوں نے ستمبر 1918 میں فلور آف دی ہاؤس پہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ آپ کسی بھی شہری کو 1 منٹ کے لیے بھی جوڈیشل ٹرائل کے بغیر اپنی حراست میں نہیں رکھ سکتے۔ یہ وہ قائد اعظم تھے جو تقریر کر رہے تھے اس اسمبلی میں، جس اسمبلی کو اس وقت کی جو برٹش گورنمنٹ تھی وہ چلا رہی تھی، اور وہ دور غلامی میں ایک آزادی کی بات کر رہے تھے، انسانی حقوق کی بات کر رہے تھے، اور یہی وہ ان کی تقاریر تھیں جس کی وجہ سے وہ بار بار ممبئی سے اس اسمبلی کے رکن منتخب کیے جاتے تھے۔ ان کو صرف مسلمان نہیں، ان کو ہندو بھی ووٹ دیتے تھے۔ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے میری بات سنی، انہوں نے کہا میں آپ کو قانون بھیجوں گا، آپ اس کو پڑھیں، آپ مطمئن ہو جائیں گے۔ میں نے کہا جی یہ ویسا ہی قانون ہے، یہ رولٹ ایکٹ جو ہے اس کو آپ نے نئے انداز میں پاس کیا ہے، اور میں نے کہا پھر آپ کو پتا ہے کہ 1919 میں جب رولٹ ایکٹ جو ہے وہ اس اسمبلی نے پاس کر دیا اور قائد اعظم جو ہے ان کی مخالفت جو ہے اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، اور جو اکثریت تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے جو برٹش گورنمنٹ ہے اس نے وہ رولٹ ایکٹ پاس کر دیا، تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا کیا ہوا؟ میں کہا قائد اعظم نے اس اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا تھا۔ میں نے کہا جناب وہ قائد اعظم جس نے کہا کہ 1 منٹ کے لیے بھی آپ کسی کو بغیر وارنٹ کے یا جوڈیشل ٹرائل کے آپ حراست میں نہیں رکھ سکتے، تو جب وہ اس قانون کو نہیں روک سکے تو انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور استعفیٰ دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسی اسمبلی کی رکنیت کا کوئی فائدہ نہیں جہاں پہ میں اس بلیک لا کو منظور ہونے سے نہیں روک سکتا۔ وہاں پہ پھر راجہ پرویز اشرف جو ہیں فارمر پرائم منسٹر، وہ بھی کھڑے تھے، وہ بھی سن رہے تھے۔ تو اعظم نذیر تارڑ صاحب سائڈ پہ ہو گئے، راجہ پرویز اشرف صاحب نے میرے سے ڈیٹیل پوچھنی شروع کی، تو اور بھی وہاں پہ منسٹرز آ گئے، انہوں نے بھی پوچھنا شروع کر دیا۔ ایک منسٹر صاحب نے کہا یار آپ نے ابھی ایوارڈ لیا ہے، ایوارڈ لے کے ادھر آ کے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ غلط قانون سازی کرتے ہیں۔ میں نے کہا جناب اس ایوارڈ کا تعلق مارکہ حق سے ہے، پاکستان اور انڈیا کی جنگ سے ہے، وہ سول ایوارڈ نہیں ہے۔ سول ایوارڈ 23 مارچ کو دیے جاتے ہیں، یہ 14 اگست ہے۔ 14 اگست کو اول تو سویلینز کو ایوارڈ دینے کی روایت نہیں ہے، تو یہ اس دفعہ خصوصی آپ نے جو اہتمام کیا ہے اس کا تعلق پاکستان اور بھارت کی جنگ سے ہے، اور آپ سے ایوارڈ لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ سچ نہیں بول سکتا اور آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ آپ نے جو کل قانون سازی کی ہے یہ قائد اعظم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو چپ ہو گئے، ان کی مہربانی ہے، انہوں نے زیادہ میرے ساتھ بحث نہیں کی۔ اور اس کے بعد پھر وہ کچھ بیوروکریٹس آ گئے میرے پاس، اور بیوروکریٹس جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جی آپ بات تو صحیح کر رہے ہیں لیکن ہم کیا کریں۔ میں نے کہا جی میں آپ کو تو بات کر ہی نہیں رہا، میں تو یہ جو وزیر صاحبان ہیں اور یہ جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر اور MNA ان سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بھی اس قومی اسمبلی اور سینٹ کے رکن ہے، تو دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ جو قانون ہے یہ سینٹ میں جاتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے۔ تو MQM پاکستان کے سینیٹر فیصل سبزواری بھی یہ ساری گفتگو جو ہے وہ بڑی دلچسپی سے سن رہے تھے، اور مجھے ان کی باڈی لینگویج سے پتہ چلا کہ وہ میرے سے اتفاق کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ جو پارلیمنٹ ہے اس کے بہت سے جو ممبران ہیں وہ اس معاملے پر میرے سے اتفاق کرتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ اس بلیک لا کے حق میں ووٹ دے چکے ہیں، کچھ نے ابھی سینٹ میں ووٹ دینا ہے۔ موسٹ پروبیبلی لگتا تو یہی ہے کہ یہ قانون سینٹ سے بھی پاس ہو جائے گا، لیکن یہ قانون بغیر بحث کے جس طرح پاس کروایا گیا 13 اگست کو، اس کے حق میں 125 ووٹ ڈالے گئے قومی اسمبلی میں اور مخالفت میں 59 ووٹ آئے، اور اگر اس پر پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پیپلز پارٹی سے، JUI سے اور جو آزاد ممبران ہیں ان سے بات کرتی تو اس کا راستہ رک بھی سکتا تھا، لیکن صاف پتہ چل رہا تھا کہ کہیں سے دباؤ ہے اور انہوں نے یہ قانون پاس کرنا ہی کرنا تھا اور انہوں نے پاس کر دیا ہے، اور یہ قانون اب سینٹ سے بھی پاس ہو جائے گا۔ میں نے یہ آپ کو ساری جو کہانیاں یہ اس لیے سنائی ہے
کہ یہ بڑی اچھی بات ہے کہ ہم نے 14 اگست بڑے جوش و جذبے سے منائی. اس دن ہم نے مارکہ حق کو بھی یاد کیا, اور اس کے بعد اب 25 دسمبر آئے گا. 25 دسمبر کو ہم قائد اعظم کا یوم ولادت منائیں گے. ان کی تصویریں دکھا دکھا کے ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں گے. ٹیلی ویژن پر اسپیشل شو ہوں گے, اخبارات میں ان پہ آرٹیکل لکھے جائیں گے. پھر 23 مارچ 2026 آ جائے گا, پھر دوبارہ جو ہے وہ یوم پاکستان پر پھر اسی طرح کے ایوارڈ دیے جائیں گے. لیکن آپ کی پارلیمنٹ جو ہے وہ ایسے قوانین پاس کر رہی ہے جو کہ قائد اعظم کے نظریات کے خلاف ہیں. گستاخی معاف, مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس ملک میں کچھ لوگوں کے لیے قائد اعظم ایک مسئلہ بن چکا ہے, اور اس مسئلہ بننے کا جو احساس ہے یہ مجھے 3-4 سال پہلے ہوا تھا, جب ہمیں سامنے بٹھا کر یہ کہنا شروع کیا کہ جناب دنیا بدل گئی ہے اور اب پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر لینے چاہیے. تو میں جب ان کو کہتا تھا کہ جناب قائد اعظم محمد علی جناح نے امریکن پریزیڈنٹ ٹرو مین کو خط میں یہ کہا تھا اسرائیل کے بارے میں, یہ کہا تھا, یہ کہا, وہ مجھے کہتے تھے یار تم کس زمانے میں رہتے ہو, وہ دنیا بدل گئی. اس وقت قائد اعظم نے جو کہا ہوگا وہ صحیح تھا, اب دنیا بدل گیا, اب پاکستان کی ضرورت ہے اسرائیل سے تعلقات قائم کرنا. تو اس وقت بھی مجھے یہ احساس ہوا کہ ان لوگوں کے لیے قائد اعظم ایک مسئلہ بن گیا ہے. اب دوبارہ مجھے یہ احساس ہو رہا ہے. دیکھیں, میں نے جب اس ملک کے وزیر قانون کے سامنے قائد اعظم کی بات کی تو انہوں نے ہوں ہاں کر کے وہ سائڈ پہ ہو گئے. ان کو چاہیے تھا کہ مجھ سے بات کرتے کہ اچھا جی آپ کا کیا اس پہ ایشو ہے, یہ ہے کون سا نقطہ جو ہے اس قانون کا اس پر آپ کو اختلاف ہے. تو کیونکہ میں ان کو بڑا پرانا جانتا ہوں, مجھے بڑی حیرانی ہوئی. اور پھر جو باقی وزراء صاحبان ہیں انہوں نے بھی میری بات تو سن لی, لیکن وہ اس بات کی ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ ایک آدمی جس نے ابھی ہمارے ساتھ ایوارڈ لیا ہے, مارکہ حق ایوارڈ لیا ہے, وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اس ملک میں ایسی قانون سازی نہ کریں جو قائد اعظم کی تعلیمات کی خلاف ورزی پر مبنی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے قائد اعظم جو ہے وہ ایک مسئلہ ہے, اور وہ قائد اعظم کی تصویر انہوں نے کرنسی نوٹوں پہ تو لگا رکھی ہے. ہر سرکاری دفتر میں بھی قائد اعظم کی تصویر نظر آتی ہے, پریزیڈنٹ ہاؤس, پرائم منسٹر ہاؤس, ہر چیف منسٹر ہاؤس, ہر گورنر ہاؤس, ہر سرکاری دفتر میں قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہے. لیکن پارلیمنٹ میں آپ وہ قانون سازی کر رہے ہیں جو قائد اعظم کے نظریات کی توہین ہے. یہ بات میں بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ فاؤنڈر آف پاکستان, بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے جب ایک بات کہہ دی کہ کسی بھی شہری کو 1 منٹ کے لیے بھی بغیر جوڈیشل ٹرائل کے حراست میں رکھنا نامناسب ہے, غلط ہے, ناجائز ہے, تو پھر آپ کیسے یہ ایسے بل پیش کر رہے ہیں اس اسمبلی میں اور پاس کر رہے ہیں جس کے تحت آپ 1 منٹ کے لیے نہیں 3 مہینے کے لیے آپ دہشت گردی کی عدالت جو ہے یا دہشت گردی کے جو قوانین ہیں ان کے تحت آپ 3 مہینے کے لیے کسی کو اپنی حراست میں رکھنا چاہتے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں جی یہ تو قانون دہشت گردوں کے لیے ہے. چلیں ٹھیک ہے جی, میں مان لیتا ہوں دہشت گردوں کے لیے ہے. 1997 میں نواز شریف صاحب جب وزیر اعظم تھے تو انہوں نے یہ اینٹی ٹیررسٹ لا بنایا تھا, اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے کہ سپریم کورٹ نے اس پر بڑی بحث ہوئی تھی. سپریم کورٹ نے اس قانون کو نامناسب قرار دیا تھا, لیکن پھر ٹھیک ہے آپ نے اسمبلی میں اپنی اکثریت کی وجہ سے قانون پاس کر لیا. پھر اس قانون میں آپ ترامیم کرتے رہے. 2014 میں بھی اس میں ترمیم ہوئی کہ جی اینٹی ٹیررسٹ لا جو ہے اس کے تحت آپ 24 گھنٹے کی بجائے کچھ زیادہ لمبے عرصے کے لیے کسی بھی شہری کو اپنی حراست میں رکھ سکتے ہیں. لیکن اس میں سن سیٹ کلوز لگائی گئی تھی. وہ سن سیٹ کلوز 2 سال کی تھی, وہ 2016 میں ختم ہو گئی. اب آپ کہہ رہے ہیں جناب کہ ہم نے پاکستان میں دہشت گرد جو ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے, دہشت گردی کا کلا کما کرنے کے لیے ہم نے جناب یہ قانون بنایا ہے. تو میرا آپ سے سوال ہے, مجھے یہ بتائیے کہ یہ حال ہی میں جو انسداد دہشت گردی کی جو عدالتیں ہیں انہوں نے لاہور میں اور سرگودا میں اور جگہوں پہ ان انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے
جن سیاستدانوں کو 10-10 سال قید کی سزا دی ہے، کیا وہ دہشت گرد ہیں؟ کیا ڈاکٹر یاسمین راشد جو ہے وہ دہشت گرد ہے؟ بس میں اور کسی کا نام ہی نہیں لیتا، باقی بھی میں نام لے سکتا ہوں. آپ کسی پاکستان کے شہری کو جا کے پوچھیں کہ کیا آپ ڈاکٹر یاسمین راشد کو دہشت گرد سمجھتے ہیں، وہ کہے گا نہیں. لیکن انسداد دہشت گردی کی عدالت جو اسی قانون کے تحت قائم ہوئی ہے، اینٹی ٹیررسٹ لا 1997، اس قانون کے تحت قائم عدالت جو ہے اس نے ان کو سزا دی ہے. اب آپ کہیں گے جی 9 مئی کو جو ہوا وہ غلط تھا. ہاں میں بھی کہتا ہوں 9 مئی کو جو ہوا وہ غلط تھا، لیکن اگر قائد اعظم محمد علی جناح کے پاکستان میں بیٹھ کر میں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں کے فیصلوں کا باریک بینی سے جائزہ لوں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ قانون جو ہے اس کو سیاسی مخالفین کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر آپ نے استعمال کیا ہے. 9 مئی کے مقدمات میں جن لوگوں پر چارج لگا، جن کے نام ایف آئی آرز میں آئے، ان میں سے جس کسی نے بھی پاکستان تحریک انصاف چھوڑ دی، پریس کانفرنس کی اور کوئی دوسری پارٹی جوائن کر لی، پریس کانفرنس کی یا تحریک انصاف کو چھوڑ دیا، ان کو تو آپ نے سزا نہیں دی. جن کے بارے میں ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں، وہ نظر بھی آ رہے ہیں ویڈیو کلپس میں، ان کو تو آپ نے سزا نہیں دی. اور جنہوں نے آپ سے معافی نہیں مانگی، جنہوں نے پارٹی نہیں چھوڑی، ان کو آپ نے سزا دے دی. تو کیا آپ لوگوں کو قائد اعظم کے پاکستان میں 14 اگست اور 23 مارچ منانے کا حق ہے؟ میں صرف آپ کی بات نہیں کرتا، میں اپنی بھی بات کرتا ہوں. کیا آپ کو اور مجھے پاکستان میں قائد اعظم کا نام استعمال کرنے کی اجازت ملنی چاہیے؟ اگر قائد اعظم زندہ ہوتے یا قائد اعظم فرض کریں اس پاکستان میں آ جاتے ہیں اور وہ دیکھیں اس پاکستان میں ہو کیا رہا ہے، وہ کہیں گے یار انہوں نے انسداد دہشت گردی کے قانون کو 1997 میں پاس کیا تھا، انہوں نے انسداد دہشت گردی یعنی دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے عدالتیں بنائیں، ان عدالتوں سے یہ سیاستدانوں کو 10-10 سال قید کی سزا دے رہے ہیں. صرف آپ نے انسداد دہشت گردی کی عدالتیں نہیں بنائی، آپ نے فوجی عدالتیں بھی بنائی، اور ایک دفعہ نہیں بنائی، آپ نے بار بار بنائی. اور اس قائد اعظم کے پاکستان میں کچھ ایسے جج صاحبان بھی ہیں جنہوں نے 2015 میں فوجی عدالتوں کی مخالفت کی اور بعد میں 2023 میں اور 2024 میں فوجی عدالتوں کی حمایت کر رہے ہیں. اور ان میں سے 2 جج صاحبان کا میں بہت احترام کے ساتھ ذکر کروں گا کہ 2015 میں جب فوجی عدالتوں کا بل سپریم کورٹ میں آیا تو اس قانون کے خلاف 2 جج صاحبان جو ہیں انہوں نے اختلاف کیا تھا کہ یہ فوجی عدالتیں قائد اعظم کے نظریات کے خلاف ہیں. یہ کون سے 2 جج تھے؟ جسٹس جواد ایس خواجہ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ. یہ دونوں بعد میں چیف جسٹس آف پاکستان بنے، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو فوجی عدالتیں ہیں یہ قائد اعظم کے نظریات کے خلاف ہیں، اور انہوں نے جو رولٹ ایکٹ کی قائد اعظم نے مخالفت کی تھی اس کا حوالہ بھی دیا، اور یہ بھی کہا کہ قائد اعظم نے یہ فرمایا تھا کہ آپ کسی بھی شہری کو 1 منٹ کے لیے بھی بغیر جوڈیشل ٹرائل کے اپنی حراست میں نہیں رکھ سکتے، تو اس لیے یہ فوجی عدالتیں غلط بن رہی ہیں. بعد میں جواد ایس خواجہ صاحب تو ریٹائر ہو گئے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب 2023 میں موجود تھے سپریم کورٹ میں. تو اس مرتبہ جب ان کے سامنے کیس آیا تو وہ بینچ میں نہیں بیٹھے، لیکن جب قانون پاس ہو گیا خاموش رہے، ان کو اس وقت قائد اعظم یاد نہیں آیا. تو ہمارے ملک میں بھی ہمیں قائد اعظم اس وقت یاد آتا ہے جب ہم اپوزیشن میں ہوتے ہیں. جب ہم حکومت میں آتے ہیں تو پھر ہم ایسے قانون بناتے ہیں جو قائد اعظم کے نظریات کے خلاف ہوتے ہیں. اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس مرتبہ تو یہ جو قانون پاس کیا یہ 13 اگست کو پاس کیا گیا اور اگلے دن 14 اگست تھی، اور جن لوگوں نے پاس کیا وہ اگلے دن 14 اگست کو ایوارڈ بھی لے رہے تھے. چلیں ایوارڈ آپ لے لیں، لیکن اب آپ نے جو مجھے بھی کہا ہے اور آپ پبلکلی بھی کہہ رہے ہیں
کہ یہ جو آپ نے قانون امینڈ کیا ہے، اب اس قانون کو آپ سیاستدانوں اور سیاسی کارکنوں اور صحافیوں کے خلاف استعمال نہیں کریں گے، تو یہ جو اب آپ کا دعویٰ ہے اس کی لاج ضرور رکھیں، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے ہم یہ نوٹس کر رہے ہیں کہ پہلے تو کوئی قانونی کارروائی بھی ہوتی تھی، جن لوگوں کو آپ اٹھا لیتے تھے ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی بھی ہوتی تھی، اب وہ قانونی کارروائی جو ہے اس کا مذاق بھی بند کر دیا گیا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں سے بلوچستان سے لاتعداد لوگ جو ہیں ان کو اٹھا لیا گیا ہے، ان کو لاپتہ کر دیا گیا ہے، جبری گمشدگیاں جو ہیں وہ بڑھ گئی ہیں۔ یہاں پر میں ایک اور بات آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ آپ محسوس کر رہے ہوں گے کہ یہ میں کچھ زیادہ جذباتی تو نہیں ہو گیا، میں جذباتی نہیں ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کوئی بہت اس طرح مکہ لہرا کے تو بات نہیں کر رہا۔ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر ہیں، اور شہباز شریف صاحب جب 2010 میں چیف منسٹر تھے، 2010 میں، اور اس وقت پرائم منسٹر تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، تو گوادر میں انہوں نے ایک اجلاس کیا تھا، NFC ایوارڈ تشکیل دیا تھا انہوں نے 2010 میں۔ تو اس وقت جو وزیر اعظم اور چاروں چیف منسٹر یہ گوادر میں اکٹھے ہوئے تھے، تو میں نے وہاں پر جیو نیوز کے لیے ایک اسپیشل کیپٹل ٹاک شو کیا تھا۔ تو وہاں پر یوسف رضا گیلانی صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے، اور جو صوبوں کے چیف منسٹر تھے، سب نے یک زبان ہو کر یہ کہا تھا 2010 میں کہ یہ جو جبری گمشدگیاں ہیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور جب ہم آنے والے وقت میں اس معاملے پر گفتگو کریں گے، اسمبلی میں جب اس پہ بحث کریں گے، تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ جو ہے یہ ختم ہو جائے، اور پاکستان میں جو مسنگ پرسنز کا ایشو ہے یہ ختم ہو جائے۔ یہ 2010 میں انہوں نے وعدہ، آپ دیکھیں کہ یہ 2010 میں بھی یہ مسئلہ تھا، کتنے سال پہلے؟ آج سے 15 سال پہلے، آج سے 15 سال پہلے جب شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے، تو انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اس ملک میں جبری گمشدگیوں کا جو مسئلہ ہے اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ کچھ عرصہ پرائم منسٹر رہے، پھر وہ ہٹ گئے، پھر راجہ پرویز اشرف صاحب آ گئے، پھر اس کے بعد نواز شریف صاحب آ گئے، پھر اس کے بعد عمران خان صاحب آ گئے، اب پھر شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان ہے۔ تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو آپ نے نیا قانون بنایا نا، جو 13 اگست 2025 کو آپ نے منظور کیا ہے، مجھے خدشہ ہے کہ جس طرح ابھی تھوڑے دن پہلے انسداد دہشت گردی کی عدالتیں جو ہیں انہوں نے سیاسی کارکنوں اور سیاستدانوں کو سزائیں دی ہیں، 10 سال قید، 5 سال قید، تو یہ جو آپ نے قانون امینڈ کیا ہے، تو آپ اس قانون کے ذریعے ایک دفعہ پھر جو سیاسی مخالفین ہیں اور جو ڈائسینٹنگ وائسز ہیں، آپ ان کو وکٹمائز کریں گے، اور اس کی ایک مثال یہاں پہ دارالحکومت اسلام آباد میں موجود ہے۔ جب 13 اگست کو یہ پارلیمنٹ میں یہ قانون منظور کیا جا رہا تھا، تو اسی دن اسلام آباد کے ریڈ زون میں ایک جگہ پر اسلام آباد کے پریس کلب کے قریب بلوچستان سے آئی ہوئی کچھ بزرگ خواتین اور کچھ چھوٹی بچیاں جو ہیں وہ سڑک پر بیٹھ کر احتجاج کر رہی تھیں کہ ان کے جو پیارے ہیں ان کو بلوچستان میں غائب کیا گیا ہے، وہ جبری گمشدگی کا شکار ہیں اور ان کو سامنے نہیں لایا جا رہا، اور جو بلوچ یکجہتی کمیٹی کے رہنما جنہوں نے ان جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز بلند کی، ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو یہ جناب 13 اگست کو بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ 14 اگست کو بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ مسئلہ موجود ہے پاکستان میں، اور یہ مسئلہ 2010 سے پہلے بھی تھا اور یہ 2025 میں بھی ہے۔ تو اس لیے اگر شہباز شریف صاحب نے 2010 میں بطور چیف منسٹر میرے ٹاک شو میں ٹیلی ویژن کی سکرین پر یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ جبری گمشدگی ختم کریں گے، اور پھر وہ پرائم منسٹر آف پاکستان بنے، تو 2023 میں ان کو مدثر نارو کے کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلایا اور ان سے پوچھا کہ بتائیں جی مدثر نارو جو لاہور کے ایک صحافی تھے وہ کدھر ہیں؟ تو انہوں نے وعدہ کیا کہ جی ہم اس کو ریکور کریں گے، اور وہ اس کو عدالت میں اپنے وعدے کے باوجود ریکور نہیں کر سکے۔ تو اس لیے ایک ایسا قانون جس سے جبری گمشدگیوں کا مسئلہ جو ہے
یہ مزید کمپلیکیشنز میں چلا جائے گا, مزید پیچیدگیوں کا شکار ہو جائے گا. اور اس قانون کے سینٹ سے پاس ہونے کے بعد آپ پاکستان بھر میں انسداد دہشت گردی کے نام پر جس کی بھی آپ کو شکل پسند نہیں آئے گی اس کو آپ دہشت گرد قرار دے کے اٹھا لیں گے, تو اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. دیکھیں نا, سب سے بڑی مثال جو ہے وہ یہ ہے کہ 1997 میں یہ قانون پاس کیا گیا. یہ 1997 سے چلا آ رہا ہے. نہ تو آپ دہشت گردی ختم کر سکے اور نہ ہی آپ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ حل کر سکے. پھر آپ نے 2014 میں اس کو امینڈ کیا, پھر استعمال کیا. اب آپ نے پھر 2025 میں اس کو امینڈ کر دیا, پھر آپ استعمال کریں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قانون کے تحت اب آپ کسی کو اٹھائیں گے تو آئین کے آرٹیکل 10A کے تحت آپ نے اس کا فیئر ٹرائل کرنا ہے. لیکن آپ, یہ آئین کہتا ہے کہ اس کو آپ نے 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش کرنا ہے. اب آپ 24 گھنٹے میں عدالت میں نہیں پیش کریں گے. جو آئین میں لکھا ہوا ہے وہ ایسے ہی رہے گا. آئین کہتا ہے کہ آپ جب کسی کو حراست میں لیں گے تو اس کو 24 گھنٹے کے اندر اندر عدالت میں پیش کرنا ہے. وہ لکھا رہے گا ایسے ہی. اور جب بھی پاکستان میں جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اس پر کوئی اعتراض کریں گے, آپ کسی انٹرنیشنل فورم پہ جائیں گے, وہاں جا کے آپ دکھائیں گے جی ہمارے کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے جی کہ ہم تو جس کو بھی اٹھاتے ہیں اس کو 24 گھنٹے میں پیش کر دیتے ہیں. وہاں جا کے آپ یہ جو اینٹی ٹیررسٹ لا ہے نا 1997, اس میں جو آپ نے امینڈمنٹ کیا ہے 13 اگست 2025 کو, اس کا آپ ذکر نہیں کریں گے کہ آپ 3 مہینے تک کسی کو انلیگلی ڈیٹین کر سکتے ہیں. اب آپ قانون ایسا بنا رہے ہیں کہ جس قانون میں ہی آپ قانون کی دھجیاں بکھیر رہے ہیں. پاکستان جو ہے یہ قائد اعظم نے بنایا تھا جو کہ ایک لائر تھے اور ایک جج بھی رہے. قائد اعظم ایک جج بھی رہے. تو قائد اعظم کے پاکستان میں وہی قانون ہمارے لیے قابل قبول ہے جو کہ قائد اعظم کے نظریات کے مطابق ہے. اب آپ اگر پارلیمنٹ سے اپنی پسند کا ایک کالا قانون منظور کروا کے ہمیں یہ کہیں کہ بھئی رول آف لا پہ آپ یقین رکھتے ہیں تو رول آف لا کا تقاضا ہے اس قانون کو ہم نے منظور کر دیا, اس قانون کی آپ حمایت کریں. نہیں صاحب, ایسا نہیں ہوگا. ہم آپ سے سوال پوچھیں گے کہ آپ نے یہ جو کالا قانون پاس کیا ہے یہ قائد اعظم کے نظریات کے مطابق ہے یا نہیں. آپ نے جو پیکا لا منظور کیا وہ بھی ایک کالا قانون ہے, وہ بھی قائد اعظم کے نظریات کے خلاف ہے. تو میں اس قانون کو قائد اعظم کے نظریات کے خلاف اس لیے قرار دے رہا ہوں, اس لیے میں اس قانون پر اعتراض کر رہا ہوں, گستاخانہ گفتگو کر رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ قانون قائد اعظم کے پاکستان کو کمزور کرے گا. اس قانون کے نفاذ سے قائد اعظم کے پاکستان میں آئین اور قانون کی اہمیت کم ہو جائے گی. اس قانون کے نفاذ سے قائد اعظم کے پاکستان میں پاکستان کا جو نوجوان ہے وہ اگر کوئی اختلافی آواز بلند کرے گا تو اس کو آپ دہشت گرد قرار دے کے آپ اس کو جیل میں ڈال دیں گے. اور جب اس کے لواحقین, اس کی فیملی عدالت میں رٹ دائر کرے گی کہ جناب اس بندے کو انلیگلی ڈیٹین کیا گیا, تو آپ کہیں گے یہ قانون ہے جی, ہم نے اس کو انلیگلی ڈیٹین نہیں کیا ہوا, ہم نے اس کو قانون کے مطابق 3 مہینے کے لیے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. 3 مہینے گزریں گے تو آپ پھر ایکسٹینڈ کر دیں گے اس کی حراست کو, جیسا کہ آپ مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھیوں کے معاملے میں کر رہے ہیں. آپ نے ان کو گرفتار جو ہے وہ دہشت گرد قرار دے کے گرفتار کیا, لیکن ابھی تک آپ نے دہشت گردی میں ان کا ٹرائل شروع نہیں کیا کیونکہ آپ کے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں ہے. تو آپ یہ قانون استعمال کریں گے کہ جس کی شکل آپ کو پسند نہیں ہے, جس کی اختلافی آواز جو ہے وہ آپ کے ذاتی اور سیاسی مفاد کے خلاف ہے, اس کو آپ اس قانون کا استعمال کر کے اندر کر دیں گے اور کہیں گے ہم تو جو بھی کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کر رہے ہیں. اور اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی ہر جگہ پہ قومی اسمبلی میں, سینٹ میں کھڑے ہو کے کہیں گے جی ہم تو جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق کر رہے ہیں. تو اس لیے جناب کیونکہ اکثریت نے اس قانون کی حمایت کر دی ہے تو اس لیے یہ قانون ہی پاکستان کا قانون ہے. تو عرض یہ کرنا تھا کہ اکثریت نے 1919 میں بھی قائد اعظم محمد علی جناح کا جو موقف تھا اس کو مسترد کیا, اور اکثریت نے 1919 میں بھی رولٹ ایکٹ کو پاس کر دیا تھا. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اس اکثریت کے فیصلے کو مسترد کر دیا اور اس اسمبلی کی رکنیت سے استعفیٰ دے دیا. اب میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ جن ارکان قومی اسمبلی نے اس بلیک لا کی مخالفت کی ان کو بھی چاہیے کہ وہ اسمبلی سے استعفیٰ دے دیں, میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا. لیکن میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اس قانون کو پاس کیا ہے
وہ ذرا سوچیں کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا نتیجہ ان کو کل کو بھگتنا بھی پڑے گا، جیسا کہ نواز شریف نے بھی بھگتا۔ 1997 میں انہوں نے یہ قانون پاس کیا اور بعد میں پھر مشرف دور میں وہ اسی قانون کے تحت انہوں نے بھی مقدمات کا سامنا کیا۔ تو یہ ہوگا، آپ جب کسی دوسرے کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو ایک دن آپ خود بھی اس گڑھے میں گرتے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ قائد اعظم کی جو اسمبلی میں تقاریر ہیں ان تقاریر پر مشتمل ایک کتاب ہے جناح ایز اے پارلیمنٹیرین، جو کہ ملک جعفر صاحب اور آئی اے رحمان صاحب اور عزیز صدیقی صاحب نے کافی سال پہلے وہ کتاب کمپائل کی تھی اور اس وقت بھی مارکیٹ میں موجود ہے۔ تو اراکین پارلیمنٹ سے گزارش ہے کہ ٹھیک ہے، آپ پریشر میں ہیں، اپنے ضمیر کی آواز پر لبیک نہیں کہہ سکتے، اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی اور سیاسی مفاد کے لیے آپ بلیک لاز کو پارلیمنٹ سے منظور کروا رہے ہیں، کرواتے رہیں، یہ کام کرواتے رہیں، کیونکہ آپ کو تو اپنی نوکری بچانی ہے نا، اپنی اسمبلی کی رکنیت بچانی ہے۔ کسی وقت تھوڑا سا وقت نکال کر یہ کتاب جو ہے آپ کو مل جائے گی کہیں نہ کہیں سے، بک سٹورز پر موجود ہے۔ یہ کتاب جناح ایز اے پارلیمنٹیرین کسی وقت نکال کے خرید لیں اور کبھی کبھی اس کو پڑھ بھی لیا کریں، تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ ہاں آپ قومی اسمبلی اور سینٹ میں بڑی دھواں دھار تقریریں کرتے ہیں اور انگلیاں لہرا لہرا کر، آنکھیں گھما گھما کے آپ حکومت اپوزیشن اور اپوزیشن حکومت کو بڑے جواب دیتی ہے، لیکن جو لیجسلیشن آپ کرتے ہیں نا وہاں پہ، وہ آپ قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریات کے بالکل خلاف